بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پروفیسر ایزک نے کہا، اب یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا اپنا تجربہ تو یہی ہے کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ آپ بھی اس کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اچھا، میں فون بند کر رہا ہوں۔ کل شام کو کھنڈر کے تہہ خانے میں لین دین کے بعد وہ میرے ذریعے پھر آپ سے گفتگو کرے گی۔ پروفیسر سے فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ منڈولا بڑی فکر میں مبتلا ہو گیا تھا، اگرچہ مائک ہرارے کو اس کے حوالے کر کے اتنا کچھ پانے والا تھا کہ ننھی سی مملکت اسرائیل کو امریکہ سے بڑھ کر سپر پاور بنانے والا تھا، مگر غلامی کا احساس اسے مارے ڈال رہا تھا۔ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر آتی جاتی نہیں ہوگی۔ جسے دماغ میں جگہ مل جائے اور جسے ملک اسرائیل کی خفیہ تنظیم کا راز معلوم ہو جائے، وہ بلا لا تعلق کیوں رہے گی؟ پہلی بار اس نے مائک ہرارے کو حاصل کرنے کے لیے منڈولا کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، آئندہ پھر کسی ضرورت کے تحت بلیک میل کر سکتی ہے۔ وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا، میری بھی کیا قسمت ہے، میں بڑے بڑے مردوں کو اور بڑے ملکوں کو فریب دیتا ہوں مگر عورتوں سے زیر ہو جاتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ثانی سے پیچھا چھڑایا تھا، اب یہ ایک نئی بلا آ گئی ہے۔ میں کیا تدبیر کروں کہ اس پراسرار ہستی سے نجات حاصل کروں؟ اپنے ذہن کو اور کس قدر حساس بناؤں کہ وہ آئے تو میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لوں اور اسے اپنے اندر سے بھگا دوں۔ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیچ سمندر میں کشتی جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈوبنے والا تیر کر ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ مقدر ناراض ہو اور دور تک تاریکی ہی تاریکی ہو تو روشنی کے لیے ماچس کی ایک ڈبیا بھی نہیں ملتی۔ دوسری صبح تمام یہودی خیال خوانی کرنے والے مصروف تھے۔ الپا، ٹیری آدم، ٹیلبوٹ اور منارو کے علاوہ ایکس رے مین مارٹن اور منڈولا بھی درپرتا موجود تھے۔ پارس نے 6 کمانڈو اور 2 سراغرسانوں کے ساتھ نیو یارک کے ایک ہوٹل میں کمرے حاصل کرنے کے بعد ان سب کے ساتھ میک اپ کیا تھا اور اپنے چہرے بدل لیے تھے تاکہ اب وہ ہوٹل سے باہر جائیں تو امریکی سراغرساں انہیں پہچان نہ پائیں، لیکن وہ امریکی سراغرساں ان کے کمروں کے قریب ہو سکتے تھے، انہیں کہیں جانے سے روک ٹوک سکتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے پلاننگ تیار کر لی تھی۔ صرف سراغرسانوں کو راستے سے ہٹانے کی بات تھی۔ اس مقصد کے لیے خیال خوانی کرنے والوں نے ہوٹل کے عملے کے دماغوں پر قبضہ جمایا۔ ان کے ذریعے ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والے بم چھپا کر کچن میں اور تیسرے فلور پر رکھے۔ پارس وغیرہ تیسرے فلور کے مختلف کمروں میں تھے۔ خیال خوانی کرنے والوں نے عملے کے چند ملازموں کے ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول پکڑا دیے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے ان کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے کچن میں دھماکے ہونے لگے۔ صبح کے وقت لرزہ خیز دھماکوں نے صرف ہوٹل والوں کو ہی نہیں، آس پاس کی عمارتوں کو بھی دہشت زدہ کر دیا۔ سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے جدھر منہ پڑا ادھر ہی بھاگنے لگے۔ جو امریکی سراغرساں پارس اور یہودی ٹیم کی نگرانی پر مامور کیے گئے تھے، ان میں سے کئی بھاگ گئے، ان میں سے بھی کچھ ثابت قدم رہنا چاہتے تھے، لیکن تیسرے فلور پر بھی دھماکے ہونے لگے تو سب ہی کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ان بھاگنے والوں میں پارس اور یہودی ٹیم کے افراد بھی تھے، لیکن ان سب کے چہرے بدلے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اب پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایسے دھماکے ہو رہے تھے کہ کون کس سمت جا رہا ہے یہ معلوم کرنے کا ہوش کسی کو نہیں رہا تھا۔ اس ٹیم نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جسے جہاں سے موقع ملے گا وہاں سے فرار ہوگا، پھر مختلف ٹیکسیوں میں بیٹھ کر اسکیٹنگ کلب کے سامنے پہنچے گا۔ وہاں ایک بڑی سی وین ہوگی، وہ سب آ کر اس وین میں بیٹھیں گے اور ایک پرائیویٹ ہیلی پورٹ کی طرف جائیں گے۔ ان کے نئے میک اپ اور نئی شخصیات کے مطابق شناختی کارڈز اور دیگر اہم کاغذات تیار ہو چکے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر بھی کرائے پر حاصل کر لیا گیا تھا جس میں سوار ہو کر وہ سب مایا کے کھنڈر تک پہنچ سکتے تھے۔ ان سب نے پلاننگ پر عمل کیا، الگ الگ ٹیکسی میں بیٹھ کر اسکیٹنگ کلب کے سامنے آئے اور اس وین میں بیٹھ گئے۔ بڑی بے چینی سے پارس یعنی مائک ہرارے کا انتظار کرنے لگے۔ ایسے وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، وقت کی پابندی لازمی تھی۔ جب تک جاسوس اور پولیس والے ہوٹل کے اندر ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات کرتے اور خصوصی طیارے سے آنے
والے یہودیوں کو تلاش کرتے رہتے، تب تک وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیو یارک سے دور نکل جاتے۔ وین میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی سراغر صاحب نے جھنجھلا کر کہا، پتہ نہیں یہ ہرارے کہاں رہ گیا ہے۔ الپا اور ٹیری آدم نے مائک ہرارے کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی، لیکن انہیں اپنے مطلوبہ مائک ہرارے کا دماغ نہیں ملا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، اس کے نہ ملنے سے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا کسی نے اسے ٹریپ کر کے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اس کے اندر آواز اور لہجے کو بدل کر اس کی شخصیت بدل دی ہے۔ لیکن عقل یہ تسلیم نہیں کرتی تھی کہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے یہودی ٹیم سے بیگانہ بنا دیا گیا ہو۔ انہوں نے باری باری پارس کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کرنا چاہا، لیکن مخاطب کرنے کے لیے مائک ہرارے کی آواز اور لہجے کو بار بار دہرا رہے تھے، جبکہ وہ مائک ہرارے کبھی نہیں تھا۔ صرف میں اور سلمان وغیرہ اس کی اصلیت کو جانتے تھے۔ پھر پچھلی شام میں نے شی تارا کو چوری چھپے اپنے بیٹے کے اندر پہنچتے دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ اس نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کو تنویمی عمل سے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ شی تارا دوسری فلائٹ سے نیو یارک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر چکی تھی تاکہ الپا اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ اس نے بھی مائک ہرارے کے اس لب و لہجے کو اپنی گرفت میں لیا، جس لب و لہجے کو اختیار کر کے سب ہی نے پارس کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا۔ ایسے وقت وہ بھی ناکام رہی، اسے اپنا محبوب نہیں ملا۔ چونکہ وہ اصلیت جانتی تھی کہ وہ ہرارے نہیں ہے، اس لیے اس نے پارس کے لب و لہجے کو اختیار کیا اور کامیاب ہو گئی، مگر وہ ادھوری کامیابی تھی کیونکہ پارس نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پاپا اور ان کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پارس کو تنویمی عمل کے ذریعے تبدیل کر دیا تھا، اسے مکمل طور پر مائک ہرارے بنا دیا تھا اور ہرارے کا لب و لہجہ بھی اس کے ذہن میں نقش کر دیا تھا۔ یہودی سمیت سب ہی ہرارے کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر پارس کے اندر پہنچتے تھے۔ میں نے خود اس نئے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر پارس کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا اور وہ بن چکا تھا۔ پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری خیال خوانی کی گرفت سے کیسے نکل گیا ہے؟ وہ ڈوبتے ہوئے دل سے سوچ رہی تھی، کیا میں اسے اپنا معمول اور تابعدار بنانے میں ناکام رہی ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے میری حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر جلدی سے کہا، سانس نہ روکنا، میں تمہاری شی تارا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سی شی تارا؟ وہ جو مجھے دل و جان سے چاہتی تھی یا وہ جو مجھے اپنا غلام بنانا چاہتی ہے؟ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تو تمہاری کنیز ہوں۔ یہ تمہاری جیسی عورتوں کی خوبی ہے کہ زبان سے خود کو کنیز کہتی ہو مگر چال بازیوں سے مرد پر حکمرانی کرتی ہو۔ میں اپنے سچے پیار کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہیں صرف اپنا بنا کر رکھنے کے لیے تم پر تنویمی عمل کیا تھا۔ سچا پیار کرنے والیاں اپنے چاہنے والوں پر تنویمی عمل یا جادو ٹونے نہیں کرتی ہیں، اور جو کرتی ہیں ان کی اصلیت کیسے کھلتی ہے یہ تو تم دیکھ ہی رہی ہو۔ پارس، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہیں یہودی خیال خوانی کرنے والوں سے بچائے رکھنے کے لیے تم پر عمل کیا تھا۔ کیا تم میرے پاپا اور انکل سلمان سے زیادہ میری حفاظت کر سکتی ہو؟ کیا ان کی طرح ایسی حکمت عملی اختیار کر سکتی ہو؟ انہوں نے صرف یہودیوں کے نہیں، تمہارے تنویمی عمل کو بھی پانی کر دیا۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں مگر مجھے اپنے دل سے سمجھو، میں نے محبت کے جنون میں ایسا کیا تھا۔ وہ محبت جو جنون میں بدل جائے وہ انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتی، اور میں کسی ایب نارمل سے دور کی محبت کر سکتا ہوں، اسے قریب بلا کر اپنی سلامتی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی، اسے دور کر دیا۔ اس نے پھر خیال خوانی کے ذریعے آنا چاہا مگر پارس نے سانس روک لی، اسے اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک دم سے رو پڑی۔ اگر ایک بار بازی جیت کر ہار جاتی تو نہ روتی بلکہ نئے حوصلے سے دوسری بار بازی جیتنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو ماضی میں کئی بار اسے جیت کر ہار چکی تھی۔ اس بار تو چال بازی کی حد کر دی تھی۔ جس سے محبت کرتی تھی اسے اپنی دانست میں تابعدار بنا لیا تھا، اسے اپنے اشاروں پر چلانے والی تھی۔ ایسی چال بازی کا بھید کھلنے کے بعد اب پارس اس کے سائے سے بھی دور رہنے والا تھا۔ اس کے مقدر نے اسے آنسو بہانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہودیوں کا مقدر برین
برین آدم کو سر پیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ الپا اور ٹیری آدم یہ رپورٹ پیش کر چکے تھے کہ نیو یارک کے ہوٹل میں بم کے دھماکوں کے باعث جہاں کئی جانیں گئی ہیں وہاں شاید مائک ہرارے بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کیونکہ خیال خوانی کرنے والوں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ رہی ہیں۔ یہی داؤد منڈولا سوچ رہا تھا کہ مائک ہرارے بم کے دھماکوں میں مارا گیا ہے، وہ اور اس کے دوسرے خیال خوانی کرنے والے اس ہوٹل کے مینیجر اور تفتیش کرنے والے پولیس افسروں کے دماغوں میں پہنچے ہوئے تھے، اور جو لاشیں ہوٹل سے باہر لائی جا رہی تھیں ان کے متعلق معلوم کر رہے تھے کہ وہ کن افراد کی لاشیں ہیں، لیکن کچھ لاشوں کے تو چیتھڑے اڑ گئے تھے، وہ بیچارے مرنے والے ناقابل شناخت تھے، اور یہ بیچارے تمام یہودی خیال خوانی کرنے والے یہی رائے قائم کر رہے تھے کہ مائک ہرارے کے جسم اور چہرے کے بھی چیتھڑے اڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام اور پولیس کے اعلیٰ افسران برین آدم پر ناراض ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اتنے زبردست شاطر اور ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو اسی ملک میں کیوں جانے دیا جس ملک سے ہم نے اسے جبرن حاصل کیا تھا۔ برین آدم نے کہا، میں انٹیلیجنس کا چیف ہوں، میرے اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ میں کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت دوں۔ ہمارے ملک کی خفیہ یہودی تنظیم کی طرف سے خفیہ طور پر حکم صادر کیا گیا تھا کہ مایا کے کھنڈر تک جانے والی ٹیم میں مائک ہرارے کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے ایکس رے مین مارٹن نے کہا، میں خفیہ یہودی تنظیم کا سربراہ بول رہا ہوں۔ آپ لوگ مسٹر برین آدم کا محاسبہ نہ کریں، ہم نے مائک ہرارے کو ایک ٹاپ سیکرٹ مہم پر بھیجا تھا۔ ہرارے کے بغیر وہ مہم سر نہیں ہو سکتی تھی، مگر افسوس کہ ہم اور آپ پیش آنے والے حادثات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مقدر کو ماننا پڑتا ہے۔ ہرارے جس طرح اچانک مقدر سے ملا تھا اسی طرح مقدر ہم سے چھین کر لے گیا۔ دیٹس آل۔ فون سے رابطہ ختم ہو گیا۔ داؤد منڈولا اپنی رہائش گاہ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس پراسرار ہستی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مائک ہرارے کو اس کے سامنے پیش کر کے خزانے حاصل کرنے کے علاوہ ایک چھوٹی سی امید یہ بھی تھی کہ وہ ہستی آئندہ اس کے بعد یہودی تنظیم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ چھوٹی سی کمزور سی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا۔ وہ گمنام ہستی تو ہرارے کو حاصل کرنے کی وجہ سے مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کر رہی تھی، جب اس کا مطلوبہ شخص نہیں ملے گا تو وہ سر چڑھ کے بولے گی، ہو سکتا ہے اسے ماتحت بنا کر خود یہودی تنظیم کی سربراہ بن جائے۔ اس نے فون کے ذریعے پروفیسر ایزک سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں بول رہا ہوں، کیا وہ پراسرار ہستی تمہارے اندر ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب تک میرے اندر رہتی ہے۔ ہاں، مگر اس کی آمد کا یوں پتہ چلتا ہے کہ میں بے اختیار آپ کا فون نمبر ڈائل کرنے لگتا ہوں، پھر آپ سے وہی باتیں کرتا ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ اس نے پچھلی بار کہا تھا کہ جب ہماری ٹیم مایا کے کھنڈر میں پہنچے گی تو وہ تمہارے ذریعے مجھ سے گفتگو کرے گی۔ پروفیسر نے کہا، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ وہ وقت مقررہ پر ضرور رابطہ کرے گی۔ ہماری ٹیم اس کھنڈر میں شام تک پہنچنے والی تھی مگر نہیں پہنچے گی کیونکہ اس کا مطلوبہ مائک ہرارے نیو یارک کے ایک ہوٹل میں تھا، وہاں بم کے دھماکے میں مارا گیا ہے۔ اس خبر کو اس ہستی تک پہنچانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے آتی جاتی ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، ذرا ایک منٹ، وہ آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اسے ہوٹل والے سانحے کی اطلاع مل چکی ہے۔ منڈولا نے جلدی سے کہا، اسے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہا ہوں۔ ہاں، وہ جانتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے دشمنوں کی سازش سے ہو رہا ہے۔ دشمنوں کی سازش سے کیسے، جبکہ ہوٹل میں بم کے دھماکے ہم نے کرائے تھے؟ ابھی تم اپنی یہودی تنظیم کے کسی فرد کے دماغ میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ تمہارے وہ 6 کمانڈوز اور 2 سراغرز ہیں جو کیٹنگ کلب کے سامنے ایک وین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں امریکی کمانڈوز نے گھیر کر حراست میں لے لیا ہے اور ان کے چہروں سے میک اپ اتار کر یہ ثبوت حاصل کیا ہے کہ وہ لوگ اسرائیل کے خصوصی طیارے سے آنے والے جاسوس ہیں۔ یہ تو اور برا ہوا، ہمارے زیر حراست لوگوں کو اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر کے معلوم کیا جائے گا کہ وہ مایا کے کھنڈر میں جانے والے تھے اور وہاں سے بہت بڑے خزانے کے علاوہ یورینیم
بھی حاصل کرنے والے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سپر ماسٹر کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سب کچھ معلوم کر چکے ہیں اور اب امریکی ٹیم اس خزانے کا سراغ لگانے اس کھنڈر کی سمت جانے والی ہے۔ منڈولا نے کہا، یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ اس مہربان ہستی کو ہرارے نہ مل سکا اور اب ہم خزانے سے محروم ہو رہے ہیں۔ خزانہ اس امریکی ٹیم کو بھی نہیں ملے گا۔ اس ہستی کی مرضی کے بغیر کوئی جادوگر بھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس مائک ہرارے کے گم ہوتے ہی اس ہستی نے تمام خزانے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ جب ہرارے ملے گا تو وہ خزانہ بھی اپنی جگہ واپس آ جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرارے تو مر چکا ہے، وہ واپس کیسے آئے گا؟ یہ میں نہیں، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ ہرارے زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے اسی لیے وہ ہستی تم سے رابطہ کر رہی ہے۔ اگر وہ جان سے جاتا تو وہ آپ کی جان نہ چھوڑتی، کیونکہ آپ کی پلاننگ غلط تھی۔ آپ نے بلاسٹ کراتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اپنا بھی کوئی آدمی مارا جا سکتا ہے۔ منڈولا نے خوش ہو کر کہا، میں 1000 بار اپنی غلطی کو تسلیم کرتا رہوں گا۔ یہ خوشخبری مجھے نئی زندگی دے رہی ہے کہ ہرارے زندہ ہے۔ فی الوقت خوشی کو بھول جائیں اور اس پہلو پر غور کریں کہ دشمنوں نے مائک ہرارے کو کیوں اغوا کیا ہے اور اسے کہاں لے گئے ہیں، اور انہی دشمنوں نے مخبری کر کے آپ کے 6 کمانڈوز اور 2 سراغر سانوں کو گرفتار کرایا ہے۔ ہاں، اب تو اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنا اور دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ میں اس پراسرار ہستی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری کچھ رہنمائی کرے۔ وہ تو خیال خوانی کے ذریعے چند سیکنڈ کے لیے یوگا کے ماہرین کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، وہ وہاں بھی پہنچ سکتی ہے جہاں ہرارے کو لے جایا گیا ہے، لیکن وہ روحانی ٹیلی پیتھی کی ذات میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اتفاق سے یا مقدر کی خرابی سے وہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کی رپوشی کا علم ہوگا تو جو بازی وہ جیتنا چاہتی ہے وہ ہار جائے گی۔ اس ہستی کے اندیشے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے والوں نے مائک ہرارے کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن یہ ہستی کہتی ہے کہ اس سلسلے میں اس ادارے کے کسی فرد اور فرحاد علی تیمور کی فیملی کے کسی ممبر کے قریب نہیں جائے گی۔ اگر وہ ہستی درپردہ میری کچھ مدد کرے تو میں بڑی خاموشی سے حکمت عملی سے مائک ہرارے کو حاصل کر کے اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ فی الحال وہ ہستی تمہیں اتنا ہی بتا سکتی ہے کہ مائک ہرارے کی شخصیت اب تبدیل کی جا رہی ہے۔ جب اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی تو وہ آپ کو بہت کچھ بتا سکے گی۔ اس ہستی سے کہو کہ میں اس کا تابع دار ہوں۔ میں صرف ہرارے کے معاملے میں ہی نہیں، دوسرے تمام معاملات میں بھی اس ہستی کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس ہستی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں چاہیں گے تب بھی اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب وہ جا رہی ہے، اس لیے فون بند کر رہا ہوں۔ ادھر سے فون خاموش ہو گیا۔ منڈولا اندر ہی اندر اس توہین کے احساس سے پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ وہ نہیں بھی چاہے گا تب بھی اس پراسرار ہستی کی خدمت کرتا رہے گا۔ وہ ایک بہت ہی پراسرار یہودی تنظیم کا سربراہ ہو کر کسی رپوش رہنے والی دوشیزہ کا خدمتگار بن گیا تھا۔ اب سے پہلے ایکس رے مین مارٹن یہودی تنظیم کا ایک گمنام اور پراسرار سربراہ تھا۔ داؤد منڈولا نے ایک سنہری موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور ایکس رے مین سے اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ خود گمنام پراسرار سربراہ بن گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رپوشی کی زندگی گزارنے والی اصلی شی تارا ہے جو آتما شکتی سے اس جیسے کسی بھی یوگا کے ماہر کے اندر چلی آتی ہے۔ یہ نہ جاننے کے باوجود یہ توہین امیز فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ پر اسرار ہستی یہودی تنظیم کی شاید اسی طرح سربراہ بن گئی ہے جس طرح وہ ایکس رے مین کی لا علمی میں سربراہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایسی بے بسی تھی کہ وہ تل ملاتا رہا مگر اس نامعلوم دوشیزہ کا کچھ نہ بگاڑ پاتا۔ اسے خوش رکھ کر اپنی ہی خفیہ یہودی تنظیم کے تمام افراد سے اور دوسرے تمام دشمنوں سے خود کو چھپا کر رکھ سکتا تھا۔ میں نے اصل مائک ہرارے کو کچھ مشورے دے کر آزاد چھوڑ دیا تھا، پھر میں اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا۔ سلمان سے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے اپنے طور پر زندگی گزارنے دیا جائے۔ اگر کبھی وہ اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی حماقت کرے گا تب ہم اسے سبق سکھائیں گے کہ اونٹ کو پہاڑ سے نیچے ہی رہنا چاہیے۔ ابھی تو وہ جسے میرا مرید ہو گیا تھا، ایک تو میں نے اسے خود اس کے سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کے اس منصوبے سے نجات دلائی تھی کہ اسے بھی 3D کی طرح
جان نثار ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اسے یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی برین واشنگ سے محفوظ رکھا، اس کی مائک ہرارے کی شخصیت برقرار رکھی تھی، اسے یہودی بننے نہیں دیا تھا اور ان کی قید سے رہائی دلائی تھی۔ وہ ایسے تمام مراحل میں میرے خلوص اور نیک نیتی کو دل سے تسلیم کرتا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے آزادانہ زندگی گزارنے اور رپوش رہ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ سپر ماسٹر سے بدظن ہو گیا تھا، اس لیے امریکہ واپس نہیں گیا، اپنی شخصیت اور اپنا نام تبدیل کر لیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہودیوں نے اس کی جگہ جس ڈمی مائک ہرارے کو امریکہ بھیجا ہے، اس ڈمی کے ذریعے یہودی تنظیم والے بہت سے امریکی راز معلوم کرتے رہیں گے، بہتر ہے اس ڈمی ہرارے کو ختم کر دیا جائے۔ مائک ہرارے میرے مشوروں سے بہت خوش تھا اور اب اسی ایک مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس ملٹری ہیڈ کوارٹر کے ایک ماتحت افسر کے دماغ میں پہنچا تھا، جہاں سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کے بنگلے اور دفاتر تھے۔ وہاں کبھی مائک ہرارے کا بھی بنگلہ تھا اور اب اس بنگلے میں ڈمی ہرارے رہنے لگا تھا۔ مینڈولا نے ڈمی ہرارے پر تنظیمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کے دماغ میں نہ آئے۔ صرف یہودی خیال خوانی کرنے والے 4 گھنٹے کے وقفے سے اس کے اندر آتے تھے اور سپر ماسٹر وغیرہ کے سامنے خیال خوانی کا مظاہرہ کرتے تھے تاکہ سپر ماسٹر اور تمام فوجی افسران اسے ٹیلی پیتھی جاننے والا شاطر مائک ہرارے سمجھتے رہیں اور یہودی اس کے اندر رہ کر وہاں کے فوجی راز معلوم کرتے رہیں۔ اصل مائک ہرارے نے ایک فوجی ماتحت افسر کے اندر رہ کر معلوم کیا کہ وہاں ڈمی پر شبہ کیا جا رہا ہے یا اسے اصل تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہاں سبھی اس ڈمی سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ میں نے ہرارے سے کہا تھا، جب کبھی اس ڈمی کے دماغ میں جانا چاہو تو ایک آواز اور لہجے کو ذہن نشین کر لو، تم اس کے ذریعے ڈمی کو ٹریپ کرو گے تو یہودی خیال خوانی کرنے والے تمہیں اس کے اندر رہنے سے روک نہیں سکیں گے۔ میں نے اسے داؤد منڈولا کی آواز اور لہجہ ذہن نشین کرا دیا، مگر اسے یہ نہیں بتایا کہ اس آواز اور لہجے والے کا نام داؤد منڈولا ہے اور وہ خفیہ یہودی تنظیم کا ایک رپوش سربراہ ہے۔ مائک ہرارے نے پہلے ماتحت فوجی افسر کے ذریعے معلوم کیا کہ ڈمی ہرارے کو سپر ماسٹر نے اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ ایسے وقت اصل مائک ہرارے نے آزمائش کے طور پر منڈولا کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی تو بڑی آسانی سے ڈمی ہرارے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ڈمی سپر ماسٹر کے دفتر میں پہنچ گیا تھا۔ فوج کے 2 اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا، مسٹر ہرارے بیٹھ جاؤ، تمہیں ایک اہم معاملے میں گفتگو کرنے اور تم سے مشورہ لینے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، شکریہ، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات میرے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تم شطرنج کے ناقابل شکست کھلاڑی ہو، تمہارا ذہن تیزی سے سوچتا ہے۔ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے مایا کے کھنڈر میں کہیں ایک تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے میں بیش بہا خزانوں کے علاوہ یورینیم کا ذخیرہ بھی ہے۔ آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی ہے؟ نیو یارک میں 8 یہودی گرفتار کیے گئے ہیں، ہمارے 2 خیال خوانی کرنے والوں نے ان کے چور خیالات پڑھے، پتہ چلا کہ وہ مایا کے کھنڈر میں یورینیم کے ذخیرے کو حاصل کرنے جا رہے تھے۔ امریکی سراغرسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ہوٹل میں بم کے دھماکے کیے، لیکن اس دھماکے میں ان کا ایک اہم ٹیلی پیتھی جاننے والا مارا گیا ہے۔ وہ 8 یہودی اس مرنے والے کا نام نہیں جانتے ہیں، اسے 001 کہتے ہیں۔ ڈمی ہرارے نے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 001 ہی انہیں کسی چور راستے سے تہہ خانے میں لے جانے والا تھا اور وہ مر چکا ہے۔ باقی ہماری قید میں جو 8 یہودی ہیں وہ چور راستہ نہیں جانتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، کھنڈرات کی کھدائی کے لیے ایک حد مقرر ہے، ہر جگہ کھدائی کر کے ماضی کے آثار کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی ہنرمندی سے وہ چور راستہ دریافت کرنا ہوگا۔ ہماری ایک ٹیم وہاں جا چکی ہے، ہم چاہتے ہیں دوسری ٹیم کے ساتھ تم جاؤ۔ ڈمی نے کہا، مجھے آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا حکم ہے، میں ضرور وہاں جاؤں گا۔ مائک ہرارے نے اسے دوبارہ بولنے پر مجبور کیا۔ وہ بولا، مگر میں نہیں جاؤں گا، آپ نے صرف 8 یہودیوں کو گرفتار کیا ہے، ان کی بھی دوسری ٹیم وہاں ضرور پہنچے گی۔ یہودی اور اسرائیلی ٹیموں کا وہاں جھگڑا ہوگا، یہ بات اخبارات والوں کو معلوم ہوگی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری دنیا میں ہمارا جھگڑا دیکھا جائے گا۔ اسلامی ممالک والے یہ رائے قائم کریں گے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اب تنہا اسرائیل کا اسلامی ممالک
ممالک پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا امریکہ اور اسرائیل کئی معاملات میں ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، مگر یہ سب کچھ عارضی طور پر ہوگا۔ ٹیری آدم ڈمی ہرارے کے اندر موجود تھا، اس نے ڈمی کی زبان سے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اصل ہرارے نے فوراً ہی ڈمی کی زبان سے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ سپر ماسٹر اور فوجی افسران حیرانی سے گور کر اسے دیکھنے لگے۔ اصلی ہرارے نے کہا آپ حضرات مجھے یوں نہ دیکھیں، میں یہودیوں کا وفادار ہوں اور یہ چاہوں گا کہ مایا کے کھنڈر سے یورینیم کا ذخیرہ یہودی لے جائیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا مسٹر ہرارے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کبھی اس کھنڈر میں جانے کے لیے راضی ہوتے ہو اور کبھی انکار کرتے ہو، یہ تو پاگل پن ہے۔ ٹیری آدم نے اس کے ذریعے کہا سر میں معافی چاہتا ہوں، دراصل میری طبیعت ناساز ہے۔ اصل ہرارے نے کہا میری طبیعت ناساز نہیں ہے، میں بالکل صحت مند اور نارمل ہوں، اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ میں مائک ہرارے نہیں ہوں اور نہ ہی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ اور ٹیری آدم نے اسے آگے کہنے سے روک دیا۔ اصل ہرارے نے کہا بھائی تم میرے دماغ میں گھس کر مجھے سچ بولنے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان لمحات میں تمہارے علاوہ اصل مائک ہرارے بھی میرے اندر موجود ہے؟ اس بیچارے کو تم لوگوں نے 001 کا کوڈ نیم دیا تھا مگر وہ تم یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تم سب اسے مردہ سمجھ رہے ہو اور وہ یہاں اپنی ڈمی کے دماغ میں زندہ ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا مسٹر ہرارے یہ تم ہمارے سامنے بیٹھے کیسی بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہم تمہیں پاگل سمجھیں؟ نو سر، آپ اپنے دو معتبر خیال خوانی کرنے والوں کو بلا کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس مائک ہرارے کے چور خیالات پڑھنے کا حکم دیں۔ جب وہ دونوں چور خیالات پڑھیں گے تو میں اس کے اندر رہنے والے ایک یہودی کو مداخلت نہیں کرنے دوں گا۔ پلیز آپ فوراً اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو بلائیں۔ سپر ماسٹر ریسیور اٹھا کر حکم دینے لگا فوراً پوجا اور پاشا کو مائک ہرارے کے چور خیالات پڑھنے کے لیے کہا جائے اور ہمیں حقیقت بتائی جائے۔ خفیہ یہودی تنظیم کا کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح مداخلت ہوگی۔ ٹیری آدم نے ڈمی کے دماغ میں سوچ کے ذریعے پوچھا کیا تم واقعی اصل مائک ہرارے ہو؟ ہاں میں اصلی ہوں، میں نے صرف اپنی آواز اور لہجہ بدل دیا ہے اور تم یہودیوں کے تنویمی عمل سے آزاد ہو کر اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہوں۔ ٹیری آدم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے مائک ہرارے کو تنویمی عمل کے ذریعے بالکل تبدیل کر دیا تھا اور ہم اپنے عمل میں کامیاب رہے تھے۔ تم مائک ہرارے نہیں ہو، کوئی اور ہو اور مائک ہرارے بن کر کوئی چال چل رہے ہو۔ میں قیامت کی چال چل رہا ہوں۔ اس وقت پوجا اور پاشا ڈمی ہرارے کے چور خیالات پڑھنے کے علاوہ ہماری یہ سوچ کے ذریعے ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ اگر تم گفتگو چھوڑ کر پوجا اور پاشا کو ڈمی کے چور خیالات پڑھنے سے روکو گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ کس طرح تم لوگوں نے مائک ہرارے کو یہودی بنانا چاہا اور کتنی چالاکی سے اس ڈمی ہرارے کو یہاں بھیجا ہے۔ تم لاکھ کوشش کرو بید کھل رہا ہے، حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ٹیری آدم کے لیے مشکل ہو گیا تھا، وہ چور خیالات پڑھنے والوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے الپا کے پاس آ کر ڈمی ہرارے کے دماغ میں ہونے والی باتیں بتائیں۔ الپا نے بگ برادر یعنی برین آدم کو ان حالات سے آگاہ کیا۔ برین آدم نے کہا ایسی بات ہے تو ڈمی ہرارے کا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ اصل مائک ہرارے کو ہم مردہ سمجھ رہے تھے، وہ زندہ ہے۔ تم جاؤ مجھے سوچنے دو۔ الپا چلی گئی۔ برین آدم ایکس رے مین مارٹن کو ہی اپنی تنظیم کا سربراہ سمجھتا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے اصلی اور ڈمی ہرارے کے متعلق بتایا۔ ایکس رے مین مارٹن نے کہا میں نے پوری توجہ سے ٹیری آدم کو مائک ہرارے پر تنویمی عمل کرتے دیکھا تھا، پھر میں نے بھی اپنے طور سے اس پر عمل کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہماری ڈمی کے اندر ہمارا اصل تابع دار مائک ہرارے ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ بہرحال میں ابھی ڈمی ہرارے کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایکس رے مین مارٹن ڈمی ہرارے کے اندر پہنچا۔ وہ سپر ماسٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فوج کے دو اعلیٰ افسران کے علاوہ وہاں پوجا اور پاشا بھی آ گئے تھے۔ پوجا کہہ رہی تھی میں نے اس کے چور خیالات پڑھے ہیں، یہ ڈمی ہے، ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے۔ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے 4-4 گھنٹے کے وقفے سے باری باری اس کے دماغ میں موجود رہتے ہیں تاکہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ یہ ڈمی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پاشا نے کہا اور اس کے دماغ میں 2 افراد
افراد کی سوچ کی لہریں ایک دوسرے سے بول رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک یہودی ہے اور دوسرا اصلی مائک ہرارے ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں اپنے اصل مائک ہرارے کو خوش آمدید کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہرارے ہم سے براہ راست گفتگو کرے۔ وہ بولا، میں ضرور آپ سے باتیں کروں گا، لیکن ابھی اس ڈمی کے اندر یہودی موجود ہیں، آپ اس ڈمی کو یہاں سے رخصت کریں، یہ جاسوسی کے لیے ہمارے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں آیا ہے، اسے گولی مارنا چاہیے۔ میں دوسرے افسر کے ذریعے ابھی آپ کے دفتر میں آ رہا ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے فوجی جوانوں کو بلا کر کہا، اس ڈمی ہرارے کو لے جاؤ اور فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دو۔ وہ فوجی جوان ڈمی کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ اس کے جانے کے بعد ایک ماتحت افسر اجازت لے کر دفتر کے اندر آیا، پھر سلیوٹ کر کے سپر ماسٹر سے بولا، سر میں مائک ہرارے ہوں، اس افسر کی زبان سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ مسٹر ہرارے، ہمیں خوشی ہے تم ہمیں پھر واپس مل گئے ہو، تم نے بڑی خوبی سے ڈمی ہرارے کو بے نقاب کیا ہے۔ بائی دی وے، تم ابھی کہاں ہو؟ میں آپ حضرات سے بہت دور ہوں اور آئندہ بھی دور رہوں گا۔ آپ حضرات نے 3D پر جان نثاری کا تجربہ کیا تھا، وہ تینوں مشکل اوقات میں جان پر کھیل گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری طرح دشمنوں کے چنگل سے نکل کر پھر اپنے وطن کی خدمت کرتے رہتے۔ تم شاطر ہو، اس لیے یہودیوں کی گرفت سے نکل آئے۔ 3D تمہاری طرح چالیں چلنا نہیں جانتے تھے۔ میں اگر 3D کے دماغوں میں جاتا رہتا تو انہیں کبھی مرنے نہ دیتا، لیکن آپ کی دوسری پالیسی بھی غلط تھی کہ ہم میں سے کسی خیال خوانی کرنے والے کو ایک دوسرے کے دماغوں میں نہیں جانا چاہیے، صرف موبائل فون سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ سوچا کہ ایک دوسرے کے دماغوں میں رہنے سے دشمن خیال خوانی والوں کو بھی چھپ کر آنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم خیال خوانی کرنے والے ایک دوسرے سے دور ہو کر اپنی اپنی جگہ تنہا ہو گئے اور تنہا شخص پر حملہ کرنے کے لیے دشمنوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، کیا تم ان شکایت کے باعث ہم سے دور ہو؟ کیا یہاں نہیں آؤ گے؟ میں ملک سے باہر رہ کر بھی ملک اور قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، جیسا کہ ابھی میں نے ایک یہودی جاسوس کو بے نقاب کیا ہے۔ آئندہ بھی آپ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہوں گا، لیکن آپ لوگوں کے زیر سایہ نہیں رہوں گا۔ کیا ایسی بات کہہ کر تم اپنے سینئر افسران کی توہین نہیں کر رہے ہو؟ آپ حضرات نے بھی مجھے ہیڈ کوارٹر کے بنگلے میں نظر بند رکھ کر میری توہین کی تھی، مجھے جبرن جان نثار رہنا اور بنانا چاہا تھا، لیکن میں اپنی حکمت عملی سے بچ نکلا۔ مجھے افسوس ہے کہ کبھی آپ حضرات کے روبرو نہیں آؤں گا، دور رہا کروں گا اور آپ حضرات کو غلط پالیسیوں پر عمل کرنے نہیں دوں گا۔ جہاں غلطی کریں گے وہاں ٹوک دوں گا۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مگر تم باغیانہ انداز اختیار کر رہے ہو۔ ہم سینئر کی حیثیت سے حکم دیتے ہیں، واپس آ جاؤ۔ سوری سر، میں آپ کو نیک مشورہ دے رہا ہوں، پوجا اور پاشا کو بھی اپنا پابند بنا کر نہ رکھیں، انہیں دوبارہ مشین سے گزار کر ان کے ذہن سے جان نثاری کا جذبہ ختم کر دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم وطن کے لیے جان قربان کر دیں، اگر ہم زندہ رہیں گے تو آخری سانس تک اپنی صلاحیتوں سے وطن کے کام آتے رہیں گے۔ ہم تمہارے مشورے پر غور کریں گے، پہلے تم واپس آ جاؤ۔ سر، آپ کسی بچے سے نہیں، ایک شاطر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بھلا برا سمجھا دیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ ٹھہرو، ابھی نہ جاؤ۔ اگر واقعی محب وطن ہو تو بتاؤ مایا کے کھنڈر سے کس طرح یورینیم کا ذخیرہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔